مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو خبر لے کر آئے ہیں اس کا تعلق پاکستان اور اٹلی کے درمیان ملزمان کی حوالگی سے ہے۔ جی ہاں، دونوں ملکوں کے درمیان اگرچہ ملزمان کو حوالے کرنے کا کوئی باقاعدہ معاہدہ موجود نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو مطلوب افراد، یعنی اگر کوئی اٹلی سے جرم کر کے پاکستان بھاگا ہوا ہے یا پاکستان میں جرم کر کے کوئی اٹلی بھاگ کر آ گیا ہے، تو ان کو حوالے کرنے کے لیے ایک اہم پیش رفت کی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ملزمان کی حوالگی کا عمل باقاعدہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی اٹلی نے پاکستان کے حوالے کون سا ملزم کیا ہے، اور پھر ہم آپ کو اگلے مرحلے میں بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کون سا ملزم اٹلی کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ تو پہلے ہم بات کریں جی کہ پاکستان کو جو حوالے کیے گئے ملزم ہے اس کا نام ہے ارشد، اور یہ پنجاب پولیس کو مطلوب تھا۔ ارشد جو ہے اس کی جو ہے پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے دشمنیاں، جو خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے کی جانیں لینے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ قانون تو الگ ہے، اللہ کا قانون بھی توڑا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کسی بے گناہ کی جان لے گا تو اس کے لیے پھر ساری جو ہے معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے جہنم ہے۔ کسی بھی انسان کی جان لینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید دی ہے۔ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ قرار دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، زمینوں پر، کسی اور معاملے پر ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو یہ جو ارشد ہے، اس کی بھی اس طرح کی دشمنی چل رہی تھی، اور ان کا مخالف، ان لڑائی جھگڑوں کے بعد ان کا مخالف جو ہے شہاب جو ہے وہ گرفتار تھا۔ تو اسے جب کورٹ میں پیش کرنے کے لیے لایا گیا تو وہاں پر اس ملزم ارشد نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ شہاب تو مارا ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ جو دو پولیس اہلکار تھے، جن میں ایک گلفام اور دوسرا افتخار، ان دونوں کی بھی جانیں چلی گئیں۔ اس کے بعد جناب یہ واردات کرنے کے بعد، یہ تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ وہاں سے بھاگ کر آ گیا، ایران گیا، ایران سے ترکی، اور ترکی سے یونان، اور یونان سے کسی طرح بھاگتا بھاگتا جو ہے یہ اٹلی پہنچ گیا، اور اب یہ کافی عرصے سے اٹلی میں مقیم تھا۔ تو اب جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے پنجاب پولیس نے خصوصی طور پر یہ مہم شروع کی ہے کہ جو بیرون ملک جو فرار لوگ ہیں، جو سنگین مقدمات میں مطلوب ہیں، ان کو گرفتاری کے لیے۔ اچھا، ان کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو یہ لوگ ظاہر ہے جہاں بھی جس ملک میں بھی ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے کسی نہ کسی سے رابطے میں تو ہوتے ہیں۔ اب جب یہ رابطے میں ہوتے ہیں تو یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی پتہ ہوتی ہے، گاؤں میں بھی پتہ ہوتی ہے، شہر میں رہتے ہیں تو شہر میں بھی پتہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پولیس جو ہے، پنجاب پولیس اپنے مخبروں کے ذریعے یہ پتہ کرتی ہے کہ ہمارا یہ جو بندہ مطلوب ہے ہمیں، یہ اس وقت کس ملک میں جو ہے وہ مقیم ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے تو رابطے میں ہوتا ہے، اور عام طور پر نمبر بھی مل جاتا ہے کسی نہ کسی دوست سے یا کسی سے، اور جب 10 سال گزر جائیں تو ویسے ہی وہ غیر محتاط ہو گیا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ پتہ چلایا جاتا ہے، اور پھر متعلقہ ملک کو بتایا جاتا ہے جی کہ ہمارا بندہ جو ہے ہمیں مطلوب ہے فلاں کیس میں، ہم نے انٹرپول میں یہ درخواست بھی دی ہوئی ہے، اور انٹرپول کے وارنٹ بھی موجود ہیں، تو آپ ہمیں بندہ جو ہے ہمارے حوالے کر دیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ جن ملکوں میں پھانسی کی سزا ہے وہاں عام طور پر ملزم حوالے نہیں کرتی، ایسی خاص طور پر ایسے ملزمان کو جن میں یہ دفعات لگی ہوئی ہوں، جنہیں پھانسی ہو سکتی ہو۔ بھارت میں بھی آپ کو پتہ ہے پرتگال میں اس طرح کیس سامنے آیا تھا، تو پرتگال نے پہلے جو ہے بھارت سے یہ ضمانت لی تھی کہ وہ اس ملزم کو سزائے موت نہیں دے گا، لیکن پاکستان اور اٹلی کے درمیان تو اس حوالے سے کوئی باقاعدہ معاہدہ بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ اب ہم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے آپس میں تعاون شروع کیا ہے، تو اب یہ ملزم ارشد کو اٹلی نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، اور اسے پنجاب پولیس کی ٹیم اٹلی سے لے کر واپس لاہور پہنچ گئی ہے، اور اس کا ریمانڈ اور دیگر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس طرح جو دوسری پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان سے اٹلی کو ملزم حوالے کرنے کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال پہلے اٹلی کے علاقے ریجو ایمیلیا میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک پاکستانی لڑکی جو ہے سمن عباس کا جو ہے وہ کیس سامنے آیا تھا، اور اٹلی میں اس پہ کافی بات بھی ہوئی۔ تو اس میں طالبی حکام کا کہنا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں، والد شبیر عباس اور اس کی والدہ نازیہ شاہین، وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اس کیس میں پہلے 3 بندے تو اب پہلے ہی گرفتار ہیں، جس میں جو ہے اس کا لڑکی کا ماموں دانش حسین،
ایک کزن اعجاز ہے اور ایک اور کزن ہے، 3 بندے تو پہلے ہی گرفتار ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں اٹلی میں کیس بھی چل رہا ہے قتل کا، لیکن یہ 2 اس کے والد اور والدین جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے تھے اس واقعے کے فوراً بعد، تو اٹلی کی حکومت جو ہے ان کو طلب کر رہی تھی۔ تو اب گزشتہ سال نومبر میں پاکستانی حکام نے اٹلی کی درخواست پر جو ہے اس کے والد شبیر باس کو گرفتار کیا تھا، اور وہ تب سے اڈیالہ جیل میں ہے۔ انہوں نے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور بنیاد یہی تھی کہ جی پاکستان اور اٹلی کے درمیان تو ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے، مجھے کیوں پکڑا گیا ہے۔ لیکن اب عدالت نے انہوں نے اس کے ساتھ ضمانت کی درخواست بھی دی تھی کہ انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے، لیکن اب عدالت نے نہ صرف ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے، بلکہ اٹلی کی حکومت کی طرف سے جو درخواست دی گئی تھی کہ ملزم ہمارے حوالے کیا جائے اس کو بھی منظور کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس کے بعد شبیر عباس کی حوالگی کا جو ہے وہ جلد امکان ہے، اگرچہ ان کے وکیل نے کہا ہے ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ ایسا لگتا ہے کہ شبیر عباس کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گی، اور انہیں جلد یا بعدیر اٹلی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ معاہدہ نہیں ہے، اس کے لیے حکومت سے خصوصی اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن حکومت نے پہلے ہی اپنی جو ہے وہ منشا ظاہر کر دی ہے۔ اس کیس میں حکومتی وکیل بھی لڑ رہے تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شبیر عباس اٹلی کو مطلوب ہے، لہذا اس کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تو اب کوئی بظاہر شبیر عباس کی اٹلی کو حوالگی میں کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی، چاہے جائے کیا کہ کوئی اعلیٰ عدالت سے اس میں کوئی معاملہ آ جائے، لیکن ایسا عام طور پر اعلیٰ عدالتیں بھی اس طرح کے مقدمات میں رکاوٹ ملزمان کی حوالگی میں نہیں بنتی۔ جب حکومت جو ہے وہ چاہے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بڑی تیزی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اب دونوں ملکوں میں اس پیش رفت کے نتیجے میں اگر کوئی ملزم اب بھاگ کر جائے گا تو اب وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ یہ ایک اہم خبر تھی۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔